أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا ومنافع لهم. وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله. صدق اللہ العظیم. دیکھو انشاءاللہ آج سے ہم فضائل حج کی فضیلت بیان کریں گے، کیونکہ ابھی اور یہی اس وقت کا طریقہ ہے، نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ جب کوئی عمل آتا اس عمل سے پہلے اس عمل کی ترغیب دیتے. ہم سنت سمجھ کر ابھی حج کی سیزن ہے، حج کے لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس کے بارے میں شوق پیدا ہو. جو حج میں جا رہے ہیں وہ تو مبارک ہے، اور جو حج میں جا کر آ چکے، حج کر لیا ہے، وہ واپس دوبارہ نیت کرے کہ اللہ اگر ہمیں مال دے تو ہم دوبارہ جائیں گے، پہلے سے اچھا حج کریں گے. اور جو نہیں گئے ابھی تک ان کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہو جائے، اس کے لیے حج کی فضیلتوں پر انشاءاللہ باتیں ہوگی. حج کے فضائل اور اس کے احکام میں قرآن پاک کی بہت سی آیات نازل ہوئی ہے، اور حدیث تو لاتعداد وارد ہوئی، جن میں سے نمون کے طور پر تھوڑی سی اس رسالے میں ذکر کی جائے گی. میں اپنے ہر رسالے میں اختصار کی بہت کوشش کرتا ہوں کہ دینی چیزوں کے لیے نہ پڑھنے والوں کے پاس وقت زیادہ ہے، نہ رسالے کے بڑے ہو جانے کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہو جانے کے بعد خریدنے والوں کے پاس پیسہ زائد ہے. جی، تو اس لیے اس کے اندر چند آیتیں ہوگی قرآن کی، اور اس کے بعد احادیث ہوگی. یہ قرآن میں بھی حج کے متعلق آیت آئی. پہلی آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو. ترجمہ کیا ہے؟ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو. اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس، یعنی تمہاری اس عمارت کے پاس، یعنی وہ بیت اللہ جو بنایا تھا اس کے پاس حج کے لیے چلے آئیں گے. پاؤں چل کر بھی آئیں گے، اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی جو دور دراز راستوں سے چل کر آئی ہو اور سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہو، تاکہ آنے والے اپنے منافع حاصل کرے. اب اس زمانے میں جب آیت اتری تو سواریاں اونٹنی تھی، اونٹ ہی تھے. اب اس کے آج کے زمانے میں کہ لوگ حج کے لیے آئیں گے کیسے؟ ہوائی جہاز کے ذریعے سے، ریل کے ذریعے سے، بسوں کے ذریعے سے، پیدل چل کر بھی لوگ جاتے. تو یہ ہے، اور اس میں آنے والے اپنے اپنے منافع حاصل کریں گے. وہ منافع للناس و منافع لهم، اور اس میں لوگوں کے لیے منافع. بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی بنا میں اختلاف ہے. جو بیت اللہ ہے یہ سب سے پہلے کب بنا؟ کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا ہے، یا اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا؟ حتیٰ کہ بعض نے کہا ہے کہ زمین کی سب سے پہلی ابتدا اسی جگہ سے ہوئی، کیونکہ پہلے زمین نہیں تھی، پورا پانی تھا. پانی پر ایک بلبلہ کی شکل تھی، جس سے پھر بقیہ زمین کا حصہ پھیلایا گیا. ایک پانی تھا، پورا پانی تھا، پوری دنیا. اس میں سے زمین بنانے کے اللہ نے ایک بلبلے سے شروع کیا. تو گویا پوری دنیا کی جو زمین ہے وہ شروع ہوئی تھی اس بیت اللہ کی جگہ سے، اور وہاں سے وہ زمین پھیلتی گئی پھیلتی گئی پھیلتی گئی، اور ایک پوری ایک زمین بنی. پھر بعد میں زمانے کے اعتبار سے زلزلے آتے گئے اور گزرتا گئے تو زمینوں کے ٹکڑے ہو گئے. پھر کوئی زمین کا ٹکڑا امریکہ چلا گیا، کوئی آسٹریلیا چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا. یہ ٹکڑے بھی بعد میں ہوئے. تو یہ ورنہ ساری زمین ایک ہی تھی اور پورا بلبلہ ہوا اور وہاں سے پوری زمین پھیلائی گئی تھی. یہ بعضوں کا کہنا ہے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تو یہ مکان اٹھا لیا گیا تھا. جو مکان بنا ہوا تھا
تو اس کو اٹھا لیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ پانی پوری دنیا میں پھیل گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کی تعمیر کی، جس کا ذکر پہلے پارے میں ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ میں ہے۔ اس آیت شریفہ سے پہلی آیت میں اسی کا بیان ہے، اس گھر کی جگہ کا نشان، کیونکہ اس گھر کو تو اٹھا لیا گیا تھا طوفان نوح کے وقت میں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی جگہ پر دوبارہ اس کی تعمیر کی ہے، تو اس نشان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا، ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکان کی اثر نو تعمیر فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ بیٹے نے مل کر اس مکان کو بنایا، جو قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو ان کے ساتھ اپنا گھر بھی اتارا، اور فرمایا کہ یا آدم، میں تیرے ساتھ اپنا گھر اتارتا ہوں، اس کا طواف اسی طرح کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور اس کی طرف نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد طوفان نوح کے زمانے میں مکان اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد انبیاء کرام اس جگہ کا طواف کرتے تھے، لیکن مکان نہیں تھا، دوسرے انبیاء آئے تو جگہ کا طواف کرتے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اس جگہ مکان بنانے کا حکم فرمایا، اور جگہ کی تعین خود فرما دی، اللہ تعالیٰ ان کو بتا دی۔ یہ الگ الگ بیت اللہ کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اللہ کے حکم پر بیت اللہ بنایا، اس زمانے میں جیسے وہ بنا سکتے تھے۔ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تعمیر سے فراغت ہو چکی، گھر تو ہم نے بنا دیا، اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا ان لوگوں کو، ابراہیم علیہ السلام کو، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اب وہاں پر کون ہے؟ باپ اور بیٹے ہیں اور کچھ بستی ہے بازو، اور کہہ رہے اعلان کرو، حج کا اعلان کرو، جس کا اوپر کی آیت میں ذکر ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، فرمایا اعلان کرو۔ جب تعمیر تیار ہو گئی، فرمایا اب اعلان کر دو۔ جیسے ایک مسجد اپنے علاقے میں جب تیار ہو جاتی ہے پھر اعلان کیا جاتا ہے، بھائی اس مسجد میں نماز کے لیے جب کھل گئی، تو ایسے ہی اس بیت اللہ کو جب بنایا تو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اعلان کرو۔ اس اعلان کو قرآن کی آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، اعلان کر دو۔ جب اعلان کروں گے تو یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، دور دور سے لوگ آئیں گے۔ فرمایا اعلان کرو، جس کا اوپر کی آیت میں ذکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ کہ جو لوگ میرے قریب میں ہیں وہ تو میری آواز سن لیں گے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بس آپ کا کام ہے آواز کا دینا، اور ہمارا کام ہے آواز کا پہنچانا، یہ ہم پہنچائیں گے، وہ اس کی تم فکر مت کرو، تم کو تو حکم دیا ہے اعلان کر دو، اور ہم اس کو پہنچائیں گے۔ دیکھو، اس لیے فرمایا جتنا حکم دیا اللہ نے اتنا کام تم کر دو، باقی اللہ اپنا کام کرے گا۔ جیسے ہم لوگوں کو سمجھانا، دین کی طرف لانا، یہ ہمارا کام۔ ہم سوچتے ہیں کیسے دین پر آئیں گے، ابھی تو زمانہ ایسا ہے اور اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ نہیں، ہمارا کام ہے لوگوں کو دعوت دینا، سمجھانا۔ اب آگے اللہ کا کام ہے، ان کی ہدایت لکھی ہے نہیں لکھی ہے، دین پر آنا نہیں آنا ان کا کام۔ تو یہ اصول نکلا کہ ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہم پورا کر دیں، اللہ کے ذمے جو کام ہے وہ اللہ پورا کرے گا۔ تو فرمایا آواز کا پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، جس کو آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا۔ اب بتاؤ ان کی آواز کیا، لیکن فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان یہ اللہ نے آواز پہنچائی۔ جو آج لاؤڈ سپیکر نکلا ہے، ہماری آواز دور دور تک پہنچا رہی ہے، جیسے میری آواز تک پہنچتی ہے نا، یہ کیا ہوا؟ تو آج ایک مشینری کے ذریعے سے ہماری آواز اتنی دور پہنچتی ہے، تو اللہ تو بڑی قدرت والا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز
زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی چیزیں تھی سب نے ان کی آواز کو سنا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اسی اللہ کی قدرت کو آج اس سائنس نے ثابت کر دیا کہ دیکھو مشینوں کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر ہماری آواز جاتی ہے. فرمایا ہر چیز نے سنا. آج اس میں کوئی اشکال نہیں رہا. اس لاؤڈ اسپیکر ایک ملک سے دوسرے ملک تک مائک کے ذریعے سے اسپیکر کے ذریعے سے آواز پہنچ رہی ہے. تو لاؤڈ اسپیکر کے بنانے والوں کا بنانے والا جب آواز پہنچانے کا ارادہ کرے، یعنی مائکرو فون اور اسپیکر بنانے والا کون ہے؟ اللہ. جب بنانے والا جو ہے وہ جب آواز پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ وہ آواز پہنچا سکتا ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ اس آواز کو، ایک حدیث میں تو اس آواز کو زمین و آسمان کے اندر درمیان میں جتنی چیزیں ہر چیز نے سنا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس آواز کو ہر شخص نے سنا اور لبیک کہا، جس کے معنی ہے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. یہی وہ لبیک ہے. وہ آواز دی تو اس وقت اس زمانے میں جہاں کہیں بھی لوگ تھے اس آواز کو سنا اور سن کر لبیک کہا. لبیک کے معنی ہے میں حاضر ہوں. یہی وہ لبیک ہے جس کو حاجی احرام کے بعد سے شروع کرتا ہے. تو جس شخص کی شخصیت کی قسمت میں اللہ جل شانہ نے حج کی سعادت لکھی تھی، وہ اس آواز سے بہراور ہو کر اور اللہ تعالیٰ اس کو حج کے لیے لاتا ہے. اب جتنے حاجی حج میں جا رہے ہیں وہ ابھی نہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تھا وہی لوگ جا. ہم سب مل کر لبیک پڑھے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کیا پتا اللہ ہم نے لبیک پڑھا ہے اور ہم سب کو قبول کر لے. اس لیے جب بھی میں لبیک پڑھوں گا اپنے ساتھ ساتھ پڑھے اور اس نیت سے کہ اللہ ہمیں لبیک قبول کر لے. اب اللہ کو پکار رہے کہ اللہ ہمیں قبول کرے، ہر سال قبول کرے. دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے بھی خواہ وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک عالم ارواح میں تھا. ابھی آپ کو سوال ہوگا کہ جس نے لبیک کہا اس وقت میں وہی جائے گا تو ہم تو پیدا نہیں ہوئے تھے، پھر ہم کیسے حج میں جا رہے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوا. تو اس کا جواب اس حدیث میں ہے کہ جس شخص نے بھی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر خواہ وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا لیکن عالم ارواح میں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں جتنے لوگ پیدا کرنے والے ہیں ان سب کو پہلے پیدا کر چکا ہے، اب وہ عالم ارواح میں ہے. تو جو عالم ارواح میں تھے جن کی باری ہے دنیا میں آنے کی، انہوں نے بھی لبیک کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر. بتاؤ. تو اس میں سے جنہوں نے بھی لبیک کہا تھا اس وقت لبیک کہا وہ حج ضرور کرتا ہے پیدا ہونے کے بعد. ایک حدیث میں ہے جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک حج کرتا ہے، جس نے اس وقت 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرتا ہے، اور اسی طرح جس نے اس سے زیادہ اتنی مرتبہ لبیک کہا اتنے ہی حج اس کو نصیب ہوتے ہیں. کس قدر خوش نصیب ہے وہ روحیں جنہوں نے اس وقت دما دم لبیک کہا ہوگا، 20 حج ان کو نصیب ہوئے ہوں گے. یہ ہے کہ ویسے انسان نہیں جاتا ہے، مال کی طاقت پر نہیں جاتا ہے، اپنے جسم کی طاقت پر نہیں جا رہا ہے، بلکہ اللہ اس کو وہ وقت جس کو منظور اس نے لبیک کہا ہے اللہ اس کو قبول کر رہا ہے. دوسری آیت ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ.
اس کا ترجمہ حج کا زمانہ چند مہینے ہیں، حج کے چند مہینے جو مشہور و معروف ہے. الحج اشہر معلومات، حج کا زمانہ چند مہینے جو مشہور و معلوم ہے، یعنی یکم شوال سے 10 ذی الحجہ تک یہ حج کے مہینے گنے جاتے ہیں. یعنی عید کا چاند ہو گیا، شوال شروع ہو گئی، پہلی شوال سے حج کا مہینہ شروع ہو گیا 10 ذی الحجہ تک. پر جو شخص ان ایام میں اپنے اوپر حج مقرر کر لے کہ حج کا احرام باندھ لے، تو پھر نہ کوئی فحش بات جائز. یعنی جس نے بھی احرام باندھ لیا، اب پہلے زمانے میں احرام 2-3 مہینہ پہلے باندھ لیتے کیونکہ وہ سمندر کا سفر ہوتا تھا. تو فرمایا جس نے بھی اس میں احرام باندھ لیا تو اس سے پہلے تو نہیں باندھ، اس وقت باندھ سکتا ہے کہ پہلی تاریخ سے، اور تو پھر اس کو کوئی فحش بات جائز نہیں ہے، اور نہ عدل حکمی درست ہے، اور نہ کسی قسم کا جھگڑا زیبا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک کام میں لگا رہے. اور جو نیک کام کروں گے حق تعالی شان اس کو جانتے ہیں، ان کو ہر شخص کی ہر بات کا ہر وقت علم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر شخص کی ہر بات کا ہر وقت علم رہتا ہے، اس کے موافق اس کو جزا یا سزا دیتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے. اس لیے ان نیکیوں کا بہت بدلہ عطا فرمائیں گے جو ان مبارک اوقات میں کی جائے گی. تو اس کے لیے جو حج کا احرام پہن کر لبیک کہہ دیتے ہیں، نیت کر لی، تو ان کے اوپر یہ چیز ضروری ہو گئی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. یہ مختصر ہدایت ہے اور بہت ساری تفصیل ہے. وہ تو جو حج میں جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو حج کے بیان ہمارے ویب سائٹ پر ہے، تو جس کو چاہیے وہ پوچھ لے کون سی ویب سائٹ، تو اس کے اندر ہے تو وہ اس کو ضرور سنے. وہ اسپیشل جانے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہے عام طور پر لوگ جانے تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو. فائدہ، فحش بات 2 طرح کی ہوتی ہے. اب اس کی تفسیر ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، 3 باتوں سے روکا گیا. تو فرمائے فحش بات 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ جو پہلے سے بھی ناجائز تھی، اس کا گناہ حج کی حالت میں کرنے سے زیادہ ہو جاتا. فحش یعنی بری بات. بری بات 2 طرح کی ہوتی. ایک تو وہ ہے جو پہلے سے بری ہے، یعنی حج کا احرام نہیں پہنا ہے، اس سے پہلے بھی بری ہے، لیکن حج کی حالت میں اس کو اور زیادہ بری ہو جاتی، سمجھے، حج کی حالت میں کرنے سے زیادہ ہو جاتی. اور دوسری وہ ہے جو پہلے سے جائز تھی. دوسری وہ ہے جو پہلے سے بری نہیں تھی، جائز چیز تھی. جیسا کہ اپنی بیوی سے بے حجابی کی باتیں کرنا، اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا، لیکن حج کے احرام کی نیت باندھ کر نیت کر لیا تو حج میں پھر وہ بھی ناجائز ہوگی، اب وہ بھی فحش میں آ گئی. تو سمجھئے، ایک تو وہ بات جو برائی کے ہے جو پہلے سے نہیں کرنا ہے، تو احرام کی حالت میں تو بدرجہ اولا بچنا. اور ایک وہ ہے جو احرام کی وجہ سے بات بری ہوگی، فرمایا وہ بیوی سے بے حجابی کی باتیں کرنا. اسی طرح کا حکم عدولی بھی 2 طرح کے ہیں، یعنی حکم کو توڑنا. ایک وہ جو پہلے سے ناجائز تھا کہ گناہ ہی گناہ ہے، جیسا کہ سارے گناہ ان کی معصیت، تو حج کے احرام باندھنے کے بعد بھی وہ گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس میں بھی اس کو گناہ سے بچنا ہے. حج کے احرام سے پہلے بھی بچنا ہے، اور حج کا احرام کی نیت کر لی پھر بھی بچنا ہے. ایک تو وہ ہے، وہ زیادہ سخت ہو جائے. اور دوسرا وہ امور ہے، وہ حکم عدلی ہے، وہ اللہ کا حکم توڑنا جو پہلے سے جائز تھا اب حج کی وجہ سے ناجائز ہو گیا. جیسا کہ خوشبو لگانا. بھائی خوشبو لگانا حج کی نیت کرنے سے پہلے جائز تھا، لیکن حج کی نیت کر لی ہے، احرام باندھ کر جو نیت کر لی ہے، تو فرمایا اب خوشبو لگانا ناجائز ہو گیا. اب جیسے وہ گناہ ہے ایسے خوشبو لگانا بھی گناہ ہو گیا. تو گناہ بھی 2 طرح کے ہیں. ایک تو گناہ پہلے تھا
وہ حج کے احرام کے بعد وہ گناہ اور زیادہ سخت ہو گیا، اور ایک پہلے گناہ نہیں تھا، حج کی نیت کرنے کے بعد گناہ بن گیا۔ بات کو سمجھے، جو حج میں جا رہے ہیں وہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ ان کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے، جو آج عام طور پر لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ وہ حج کا احرام پہن لیا، نیت کر لی، اور اگر میاں بیوی دونوں ہے تو باتیں بھی کر رہے ہیں، تو وہ اس وقت میں بے حیائی کی باتیں ہوگی۔ اور یہ اگر خوشبو لگائے گا تو خوشبو لگانا گناہ ہو گیا، جو احرام کی وجہ سے ہوا، یہ اب ناجائز ہو گیا۔ ایسے ہی لڑنا جھگڑنا، تین باتیں ہیں، ایک تو بے حیائی کے کام کرنا منع، دوسرا معصیت کرنا منع، اور تیسرا جھگڑا کرنا منع۔ تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں جائز نہیں۔ ایسے لڑنا جھگڑنا پہلے سے بھی برا ہے، مگر حج میں اور بھی زیادہ برا ہے۔ جی، تو یہ بات دھیان میں رکھے، خاص کر کے جو حاجی حج میں جا رہے ہیں اور میری باتوں کو سن رہے ہیں، ان کو چاہیے احرام کے بعد ان پر یہ پابندی ضرور آتی ہے، اور بھی دوسری تفصیل ہے اس کی، انشاءاللہ آگے آئے گی، کچھ رہ گئی تو آپ اس بیان میں سن لوں گے تو مل جائے گی۔ اگرچہ عدول حکمی میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے، یعنی گناہ ہے نا جھگڑا کرنا، تو گناہ میں تو وہ بھی داخل ہو گیا، مگر چونکہ حج میں اکثر ساتھیوں میں جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، اس لیے اہتمام کی وجہ سے اس کو خاص طور سے ذکر فرمایا کہ بھائی جھگڑا نہیں کرنا۔ حالانکہ وہ جو گناہ کی بات آئی نا، فلا رفث ولا فسوق، فسوق کے اندر گناہ آ گیا، تو جھگڑا کرنا بھی تو گناہ ہے، پھر اس کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کے اندر خاص طور سے جھگڑے بہت زیادہ ہوتے، تو اس کا اہتمام بتایا کہ دیکھو حاجی، تم حج میں جا رہے ہو، کیونکہ اس حاجی کو پتا نہیں ہے کہ وہ تو ایسا سمجھ ہے جیسے میں گھر میں رہتا ہوں، اپنے محلے میں رہتا ہوں، ویسے حج میں بھی رہوں گا۔ نہیں، جب وہاں جائے گا تو اس کا پورا ایک منظر ہی کچھ اور ہوگا، تو جس کی وجہ سے وہ وجہ گھبرا جاتا ہے اور جھگڑے کر لیتا ہے، ایئرپورٹ سے ہی اس کا سمجھ میں سب آ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا حاجی کو جو حج میں جا رہا ہے، فرمایا جھگڑے نہیں کرنا، بلکہ تحمل اور برداشت سے کام لینا، اور کسی کے ساتھ میں جھگڑا نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ گناہ ہے، اس لیے اس کو الگ سے فرمایا۔ تیسری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارے لیے، تمہارے دین کو میں نے ہر طرح کامل اور مکمل بنا دیا، اور تم پر اپنا انعام آج پورا کر دیا۔ میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے، ہمیشہ کے لیے پسند کر۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اتممت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہمیشہ کو پسند کر لیا کہ قیامت تک تمہارا یہی دین رہے گا، اس کو منسوخ کر کے یہی دین رہے گا، دوسرا دین تجویز نہ کیا جائے گا، میں دوسرا دین نہیں ہوگا، اب یہی تمہارا دین ہوگا۔ جی، حج کے اہم فضائل میں سے یہ بھی ہے، حج کی جو فضیلت ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ یہ آیت شریفہ جس میں تکمیل دین کا مزدہ خوشخبری سنائی گئی، دین مکمل ہوا ہے اس حج کے زمانے میں ہوا، اس لیے حج کی فضیلتوں میں یہ بھی ہے۔ حج کے موقع پر نازل ہوئی یہ آیت، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اسی پر ارکان کا اختتام ہوا، اسی پر ارکان کا اختتام ہوا۔ ہاں، بنیادی ارکان میں سے اسلام کے 4 ارکان ہیں، 5، ایک تو توحید، دوسرا صلاح، تیسرا روزہ رمضان، اور چوتھا حج اور زکات، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ جی، تو اس میں سے یہ ایک حج بھی ایک رکن ہے، اور اسی پر ختم، اسی پر اسلام کی تکمیل ہوئی ہے، اسی میں آیت الیوم اکملت لکم نازل ہوئی۔ ایک حدیث میں آیا ہے
کہ یہود کے بعض علماء نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ تم قرآن پاک میں ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے، یعنی سالگرہ کے طور پر اس دن کو خوشی مناتے. جیسے کسی ملک کی جو آزادی ہوتی ہے تو اس دن ابھی ہر سال عید منائی جاتی ہے کہ ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. تو فرمایا تمہاری یہ آیت جو ہے، تمہارا دن مکمل ہوا تھا تو تمہیں تو ہر سال یعنی اس آیت پر خوشی منانی چاہیے تھی، لیکن تمہیں تو کچھ نہیں. تو یہ یہود کہنے لگے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے عرض کیا الیوم اکملت لکم دینکم. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ کس دن اور کہاں نازل ہوئی تھی، اور فرمایا الحمدللہ ہمارے ہاں اس وقت 2 عیدیں جمع تھی. جس وقت نازل ہوئی تھی 2 عیدیں جمع تھی. ایک جمعہ کا دن تھا، وہ بھی مسلمانوں کے لیے بمنزل عید کے دن ہے، اور دوسرا عرفہ کا دن تھا کہ وہ بھی بالخصوص حاجی کے لیے عید کا دن ہے. تو فرمایا یہی آیت ہر سال عرفات کے میدان میں ہم جاتے ہو، ہمارے لیے عید ہی ہے. تو اس کو بتا دیا کہ تم سمجھتے ہو ہم اس پر کوئی خوشی نہیں مناتے، ہمارے لیے ہر سال عرفہ کا دن آتا ہے، اور عرفہ کے دن ہی وہ آیت اتری تھی، اور وہ ہم عرفہ کا دن مناتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یہ آیت جمعہ کے دن شام کے وقت عصر کے بعد، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور نازل ہوئی. اونٹنی پر دعا مانگ رہے تھے نا غروب تک، تو اسی پر یہ آیت نازل ہوئی. در حقیقت یہ بڑی خوشخبری ہے جو اس آیت شریفہ میں سنایا گیا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت شریفہ کے بعد حلت اور حرمت کے بارے میں کوئی جدید حکم نازل نہیں، حلال اور حرام کے بارے میں. جب آدمی حج میں خیال کرے کہ اس فریضے سے دین کی تکمیل قرار دی گئی ہے اور دین مکمل ہونے کا ذریعہ ہوا ہے، تو کتنے ذوق اور شوق سے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے. تو جو حاجی حج میں جا رہے ہیں ان کو حج میں جاتے ہوئے پہلے دل میں شوق ہو کہ جس طریقے سے اسی حج کے دین اسلام مکمل ہوا ہے، میرا یہ حج ہوگا تو میری زندگی کے اندر بھی دین مکمل ہوگا. کیوں کہ نماز تو 15 سال میں ہی فرض ہو گئی تھی، اور روزہ بھی اسی وقت فرض ہو گیا تھا، ہر سال روزہ رکھتا تھا، اور ایمان تو پہلے سے ہی تھا. اب دوسری بات زکوٰۃ، جب اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ مل گئی. اب حج اس کے بعد ہوتا ہے، تو آخر میں حج انسان کرتا ہے. تو حج بھی حاجی جاتے وقت سمجھے کہ میں حج کروں گا تو میرا دین مکمل ہوگا. جی اس لیے حج سیکھ کر کرنا چاہیے. جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھنی پر تھے، اور وہ اٹھنی بوجہ بوجھ کی وجہ سے بیٹھ گئی. جب یہ آیت اتری کھڑی نہ ہو سکی. وہی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وزن بہت بڑھ جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور اٹھنی پر ہوتے اور وہی نازل ہوتی تو اٹھنی اپنی گردن گرا دیتی، جب تک وہی ختم نہ ہوتی حرکت نہ کر سکتی، اتنا بوجھ ہوتا تھا وہی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب وہی نازل ہوتی ہے تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی. جب آیت شریفہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر نازل ہوئی تو میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا. حضور پر کشی سی طاری ہوئی تو آپ کی ران میری ران پر رکھی گئی، اس کے وزن سے میری ران ٹوٹی جا رہی تھی. یہ اللہ پاک کے کلام کی عظمت اور حیبت تھی کہ جس کو ہم لوگ ایسا سرسری اور لاپرواہی سے پڑھتے ہیں جیسا کہ ایک معمولی کلام ہو. یہاں تک چند آیت کا ذکر تھا. یہ چند آیتیں تھی قرآن شریف کی جس میں حج کی فضیلت کے بارے میں بتایا. اب انشاءاللہ احادیث کے بارے میں ذکر کریں گے. جی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. ترجمہ سن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے
اور اس طرح کہ اس حج میں نہ رفس ہو، رفس کی بات آگے اور آگے پھر آئے گی، نہ رفس ہو یعنی فحش بات ہو، اور نہ فسق ہو یعنی حکم عدولی، یعنی اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے۔ وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا۔ یعنی جس آدمی نے حج کے اندر گناہ سے بچا ہے، یاد رکھے حج میں اس حدیث میں، اس آیت میں دیکھو، کرنے کا حکم زیادہ نہیں بتایا ہے، فرمایا بچنے کا حکم بتایا ہے کہ بچنا زیادہ ہے جھگڑوں سے اور گناہوں سے اور بیوی کے ساتھ باتیں کرنے سے۔ یہ حج کے اندر بہت بتایا ہے، فرمایا جو اس سے بچے گا تو وہ کیسا ہوگا؟ جس نے اس طریقے سے حج کیا، تو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا بچہ معصوم تھا، وہ حج کر کے آئے گا معصوم، یعنی اب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر۔ یہ فائدہ ہے حج کا، لیکن جب وہ حج حقیقت میں حج ہو، خالی نام کا نہ ہو۔ جب بچہ پیدا ہوتا، فائدہ دیکھو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ، کوئی لغزش، کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ یہی اثر ہے اس حج کو جو اللہ کے واسطے کیا جائے۔ فضائل نماز کے شروع میں ایک مضمون گزر چکا ہے کہ علماء کے نزدیک اس قسم کی احادیث سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں کہ سارے گناہ معاف دیتے ہیں۔ اگرچہ حج کے بارے میں جو روایت بکثرت وارد ہوئی ان کی وجہ سے بعض علماء کی یہ تحقیق ہے کہ حج سے صغائر کبائر سب گناہ اللہ معاف کر دے۔ دیکھو کتنی بڑی حاجی جو حج میں جا رہا ہے وہ بہت اپنے آپ کو سمجھے، خوش نصیب بھی سمجھے کہ اب میرا دین بھی مکمل ہوگا میری زندگی۔ اس حدیث پاک میں 3 مضمون ذکر فرمائے۔ اول ہے کہ اللہ کے واسطے حج کیا جائے۔ کیا فرمایا؟ من حج للہ، تو پہلی چیز کہ اول حج ہو اللہ کے واسطے ہو، یاد رکھو۔ ابھی آپ سوچو گے کہ اللہ کے علاوہ بھی ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، کیسے ہوگا آئے گی باتیں۔ اول ہے کہ اللہ کے واسطے حج کیا جائے، یعنی اس میں کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، کوئی شہرت نہ ہو، کوئی ریا نہ ہو کہ دکھاوے کے لیے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے لوگ شہرت اور عزت کی وجہ سے حج کرتے ہیں، اب ہم حاجی کہلائیں گے، شہرت اور عزت کی وجہ سے حج کرتے ہیں تو اس کا حج اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ اور بہت سے لوگ، اور وہ اتنا حرج اور خرچ ثواب کے اعتبار سے بیکار ضائع کرتے ہیں۔ اگرچہ حج فرض اس طرح بھی ادا ہو جائے گا، لیکن وہ حج اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ حج کا فرض ادا ہو گیا اگر فرض تھا، اور اگر نفل حج ہے تو پھر اس کو ایسا حج کرنا ہی نہیں چاہیے جو اللہ کے علاوہ کر رہا ہے، پیسے بیکار ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر محض اللہ کی رضا کی نیت ہو تو فرض ادا ہونے کے ساتھ ساتھ کت قدر ثواب ملے گا۔ اتنی بڑی دولت کو محض چند لوگوں میں عزت کی نیت سے ضائع کر دینا کس قدر نقصان اور خسارے کی۔ ہمیں چاہے نفل حج بھی ہو لیکن نیت اللہ کے لیے، شہرت کے لیے نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب میری امت کے امیر لوگ تو حج محض سیر و تفریح کے ارادے سے کریں۔ دیکھو ایک طبقہ حج میں جاتا ہے کیوں؟ گھومنے پھرنے کے لیے۔ وہ ادھر ادھر کی جگہوں پہ نہیں جاتا، حج کی سیزن ہے چلو بھائی آج اس مرتبہ حج کر لیں گے، تو یہ حج اللہ کے لیے نہیں کر رہے، یہ بھی گھومنا پھرنا کر رہے۔ جی، تو یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے قریب سیر و تفریح کے ارادے سے کریں گے، گویا لندن اور پیرس تفریح کی جانے کے بجائے چلو بھائی بیت اللہ چلیں گے، حجاز کی تفریح کر لی۔ اور میری امت کا متوسط طبقہ اور ایک درمیانی، یہ امیر لوگ تو سیر و تفریح لے کریں، اور ایک امت کا درمیانی طبقہ تجارت کی غرض سے حج کرے گا، ارے چلو وہاں سے کچھ بزنس کریں گے، ہمارا مال وہاں پہنچائیں گے، وہاں کا مال ادھر لائیں گے، ساتھ میں حج بھی کر لیں۔ اس کو کہتے ہیں حج اللہ کے لیے نہیں ہوا، اس کا حج تجارت کے لیے، امیروں کا حج سیر و تفریح کے لیے، اور کسی کا حج صرف اپنی عزت اور شہرت کی۔ اس لیے یاد رکھے ہم حج میں خالص نیت اللہ کی کریں، اللہ کے لیے۔ فرمایا تجارتی مال کچھ ادھر سے لے کر کچھ ادھر سے لے آئیں گے،
علماء، اور علماء اس کے اندر حج کریں گے قرب قیامت کے وقت. کیا کریں گے؟ ریا اور شہرت کی وجہ سے حج کریں گے کہ فلاں مولانا صاحب نے 5 حج کیے، فلانے نے 10 حج کیے. تو علماء ریا اور شہرت کی وجہ سے حج کریں، اور غربا بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے. غریب لوگ ہیں، آپ جاؤ حج میں، بہت سارے بھیک مانگنے والے آتے ہیں، تو وہ بھی، ان کو بھی ان کی کمپنیاں لاتی ہے، اور حج مقصد نہیں بھیک مانگے اور حج بھی ہو جائے گا. غربا بھیک مانگنے کے لیے غرض سے جائیں گے، تو گویا یہ ساری نیت حج میں ہوتی ہے. کسی کی بھیک مانگنے کے لیے، کسی کی ریا اور شہرت کے لیے، کسی کی تجارت کے لیے، کسی کی سیر و تفریح کے لیے. تو یہ ساری نیت تو نکال دے، اور ہمیں حج کرنا ہے صرف اللہ کے لیے. من حج للہ، اللہ کے لیے حج ہو. علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ اجرت کے ساتھ حج بدل کرتے ہیں، بہت سے لوگ، ظاہر بات بہت سے بیچارے جو چلے گئے دنیا سے، ان کو حج بدل، کیونکہ ان کے پاس حج فرض تھا، نہیں کر سکے، وارثین ان کا حج کراتے. تو حج کراتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میں حج کروں گا، لیکن مجھے کتنا دو گے؟ حج کا تو خرچہ مل رہا ہے، اس کے اوپر سے بھی پیسہ لے رہے ہیں. گویا حج بدل بھی بزنس بن گیا ہے. فرمایا جو لوگ حج بدل کرتے ہیں اور اس حج سے کچھ دنیاوی نفع حاصل ہو جائے، وہ بھی اس میں داخل ہے، کہ گویا وہ حج کر رہے ہیں لیکن پیسہ کمانے کے لیے. حج کر رہے ہیں، حج بدل کر رہے ہیں، لیکن کہ ہمیں کیا ملے گا؟ وہ بھی حج کا خرچہ مثال کے طور پر 1 لاکھ ہے، فرمایا مجھے کیا دو، کیا تمہیں 15-20 ہزار ہم تم کو دے دیں گے. تو حج کا خرچہ تو پورا ہوا، اوپر سے اس کو کمائی ہوئی. تو یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ حج تجارت کے لیے کر رہے ہیں. اس حج سے کچھ دنیاوی نفع حاصل ہو جائے، وہ بھی اس میں داخل ہے کہ گویا حج کے ساتھ تجارت کر رہا ہے. دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ سلاطین اور بادشاہ تفریح کی نیت سے حج کریں گے، اور غنی لوگ تجارت کی غرض سے، اور فقراء سوال کی غرض سے، اور علماء شہرت کی وجہ سے. یہ حدیث میں الگ الگ، پہلی والی حدیث میں دوسرا تھا. ان دونوں حدیثوں میں کچھ تعارض نہیں. پہلی حدیث میں جو غنی بتائے گئے، ان سے اعلیٰ درجے کے غنی مراد ہے، یعنی مالدار لوگ جو سیر و تفریح کے لیے کریں گے. ان کو دوسری حدیث میں سلاطین سے تعبیر کیا، جس کو اس حدیث میں غنی سے تعبیر کیا ہے، وہ سلاطین سے کم درجے مراد ہے. تو گویا یہ ہے، اس لیے فرمایا اس حدیث میں سب سے پہلے چیز حج للہ. ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ صفا مروہ کے درمیان ایک مرتبہ تشریف فرماتے. عمر رضی اللہ عنہ صفا مروہ کے درمیان ایک مرتبہ تشریف فرماتے. ایک جماعت آئی جو اپنے اونٹوں سے اتری اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ عراق کے لوگ ہیں. حضرت عمر نے فرمایا یہاں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حج کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی اور غرض تو نہ تھی؟ مثلا اپنی میراث کا کسی سے مطالبہ ہو، یا کسی قرض دار سے روپیہ وصول کرنا ہو، یا کوئی اور تجارت کی غرض ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، کوئی دوسری غرض نہیں تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اثر نو اعمال کرو، یعنی پہلے سارے گناہ تمہارے اس حج کی وجہ سے معاف ہو گئے، اب تم نئے طریقے سے عمل. اثر نو، تمہارے پچھلے گناہ ختم ہو. تو جس کی نیت خالص للہ ہوگی، من حج للہ، پھر اس کے بعد وہ 2 چیزوں سے بچے گا، فلا رفث ولا فسوق، فلم یرفث ولم یفسق رجع کا یوم، تو کے لیے فضیلت ہے، تو ایسا لوٹے گا جس سے اس کے گناہ معاف ہو. دوسری حدیث بالا میں پہلی چیز اس حدیث کے اندر 3 چیزیں بتائی گی. پہلی کہ حج للہ ہو، تو اس کے کس طریقے سے ہوتا ہے اس کی تفسیر آپ کے سامنے آ گئی. اب دوسری بات بتائی کہ اس میں رفث یعنی فحش بات نہ ہو. اس سے قبل قرآن پاک کی آیت شریفہ میں لفظ فلا رفث گزر چکا ہے. کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے جس میں ہر قسم کی لغو اور بےہودہ بات داخل، رفث میں، حتیٰ کہ بیوی کے سامنے صحبت کا ذکر کرنا بھی داخل ہے. بیوی کے ساتھ حج کی نیت کرنے کے بعد یہ ذکر نہ کرنا چاہیے، گناہ ہے، یہ رفث میں آ جائے گا. حتیٰ کہ اس قسم کی بات کا آنکھوں سے یا ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی داخل ہے کہ اس قسم کا ذکر شہوت کو ابھارتا ہے، یہ رفث میں آ جائے.
یا گالی گلوچ کرنا، جیسے گالش میں بھی گالیاں میں انسان بہت ساری بے حیائی کی باتیں کر دیتا ہے، سمجھے؟ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ اس سے بچتا جائے۔ حدیث میں دوسری چیز آئی ہے بچنے کی، پہلی نیت بتائی اور دوسرا بچنے کا بتایا، اس میں رفس بتایا، اور تیسری چیز جو اس حدیث میں پاک میں ذکر کی ہے وہ فسوق، یعنی حکم عدولی نہ ہونا چاہیے، یعنی گناہ نہ ہو، اس کو صاف یعنی ایک سادہ لفظ میں سمجھنا ہو تو گناہ سے بچے۔ یہ بھی قرآن پاک کی آیت مذکورہ میں گزر چکا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک جامع کلمہ ہے جو اللہ جل شانہ کی ہر قسم کی نافرمانی کو شامل ہے، اس میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے، یہ بھی حکم عدولی ہے۔ جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا حج کی خوبی، تو فرمایا حج میں تین چیزوں سے بچنا، تین چیزوں کا اہتمام، ایک تو نیت خالص ہو، دوسرا بے حیائی سے بچنا، اور تیسرا گناہوں سے بچنا۔ تو پھر یہ انسان کیسا ہوگا؟ جب لوٹے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حج کی خوبی کیا ہے؟ حج کی خوبی نرم کلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ جو حاجی حج میں جا رہے ہیں یہ ان کی ہدایت ہے کہ یاد رکھو حج کے اندر بات کو ہم ایسے بھی نرم اگر کرے لیکن حج کے اندر اور زیادہ نرمی اختیار کرے، خاص کر کے میاں بیوی دونوں ساتھ میں ہو تو اس میں زیادہ نفس ساتھ میں ہوتا ہے، تو اگر بیوی سے کوئی ہو جائے تو شوہر نرم بن جائے، اگر شوہر غصے ہو جائے تو بیوی نرم ہو جائے، تاکہ آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو، تو نرم بات ہو۔ اور دوسرا کھانا کھلانا، ہمیشہ کیونکہ سفر ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے، تو ہم ایک دوسرے کی کھانے کھلانے میں مدد کریں۔ ایئرپورٹ پر ہے، پریشان حال ہے، تو ہم نے کسی کو چائے پلا دیا، کسی کو ہمارے پاس سے کوئی چوڑا کھلا دیا، کوئی بسکٹیں کھلا دی، اور یا دوائی دے دی، تو یہ حج کے اندر بہت کرنا ہے۔ اور اگر ہم اپنے مکہ میں چلے گئے اور وہاں پر بھی ساتھی کوئی بھی پریشان ہو گیا تو اس کی ایک دوسرے کی مدد کرے، تو حج میں ایک نرمی سے بات کرنا اور کھانا کھلانا، لہذا کسی سے سختی سے گفتگو کرنا نرم کلام کے منافی نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ساتھیوں پر بار بار اعتراض نہ کیا۔ ہاں، دوسرا ہے کہ ہم جن گروپ میں جا رہے ہیں تو چاہیے کہ ہم اپنے ساتھیوں پر اعتراض نہ کریں، یار وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتی ہے، ایسا نہ کرے، ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اعتراض نہ کریں بدوؤں سے۔ دوسری بات ہے پہلے زمانے میں جو حج ہو جاتا تو اس میں اونٹوں پر حج ہوتا تھا، اس لیے اس حساب کی بات ہے، اور اونٹوں پر جب حج ہوتا تھا تو ظاہر بات ہے جو بدو یعنی جو اونٹ چلانے والا وہ ہم کو لے کر چلتا تھا، تو آج وہ بدو تو نہیں رہے، آج گاڑیاں رہی، بسیں رہی ہے، تو جس بس میں ہم بیٹھے ہیں اس بس کا جو ڈرائیور ہے وہ بدو کی طرح ہے سمجھو۔ تو ہمیں چاہیے کہ بس کے ڈرائیور کے ساتھ کوئی بد کلامی نہ کرے، کوئی غصے نہ کرے، اور اس کی جو ہدایت اس کے موافق ہم چلے، تو بس کے ڈرائیور جو ہدایت دیتا ہے اس کے مطابق چلنا، اور میں بدو سے سختی سے پیش نہ آئے، تو ہمارا بس کا ڈرائیور ہو یا کار کا جو ڈرائیور ہو تو اس کے ہم سختی سے پیش نہ آئے، ہر شخص کے ساتھ تواضع سے اور خوش خلقی سے پیش آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خوش خلقی اچھے اخلاق سے پیش آئے، علماء نے لکھا ہے کہ اچھے اخلاق یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ خوش خلقی یہ ہے کہ دوسروں کی تکلیفوں کو برداشت کرے، یہ ہے۔ اور حج کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ حج میں قدم قدم پر تکلیف پہنچتی، کوئی سائڈ سے چلے گا تو دھکا لگے گا، ابھی ایک دھکا یہاں سے لگا تھا رائٹ سائڈ سے، تو لیفٹ سائڈ سے دوسرا دھکا لگے گا، ابھی تھوڑا آگے چلے تو تیسرا دھکا لگ رہا ہے، تو دھکے بہت لگتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا انہوں نے جس نے تکلیف پہنچائی ہے اس کے ساتھ جھگڑا، ارے بھائی تیرے کو دکھتا نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں بیت اللہ میں جانے کے بعد، مکہ مکرمہ میں جانے کے بعد جتنے دھکے لگے سارے دھکوں کو برداشت کر کے اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اس کو دعائیں دے، اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ کرے، بلکہ ہم خود سوری کریں، بھائی آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی۔ یہ ہے حج، یہ نہیں کہ گھر میں یہاں اگر کوئی ہمیں دھکا لگا دے تو ذرا اس کو ہم ایک تماچا لگا دیتے یا اس سے کہتے تجھے دکھتا نہیں ہے، حج میں یہ نہیں کر چلے گا۔ تو فرمایا
خوش خلقی اچھے اخلاق یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ اچھے اخلاق یہ ہے کہ دوسروں کی تکلیفوں کو برداشت کرے۔ سفر کے معنی لغت میں ظاہر کرنے کے ہیں۔ سفر کے معنی لغت میں ظاہر کرنے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سفر کو سفر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں کہ کون کتنا برداشت کرتا ہے اور کون کتنا چڑیل بنتا ہے، کون کتنا غصہ ہوتا ہے، ویسے انسان بہت اچھا ہوتا ہے۔ سفر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آدمی کیسا ہے۔ اس لیے حج کے سفر، کیونکہ عام طور پر حاجی جو جانے والے ہوتے ہیں وہ عام طور پر ان کی سفر کرنے کی عادتیں نہیں ہوتی لمبے لمبے، اور یہ سفر حج کا کر رہا ہے اور وہ بھی بہت زیادہ بھیڑ والا ہوتا ہے، تکلیفیں بہت پہنچتی ہیں۔ اس لیے قرآن نے بھی پہلے سے بتا دیا کہ تمہیں برداشت کرنا ہے، حدیثوں میں بھی آ گئے کہ اس سفر کے اندر سب سے زیادہ برداشت کرنے کی قوت کو پیدا کرے۔ چاہے زیادہ عبادت نہیں ہوگی چلے گا، لیکن برداشت کرنے کی قوت کو بڑھانا ہے۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ تم فلاں کو جانتے ہو کہ کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں جانتا ہوں، بہت اچھا آدمی۔ حضرت عمر نے دریافت کیا کہ تم نے کبھی کوئی سفر اس کے ساتھ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ سفر تو نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تم اس کو نہیں جانتے، پھر تم اس کو نہیں جانتے۔ تو گھر میں یا اپنے محلے میں ہم سب کو جانتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے، پر میں سفر نہیں کیا ہے اس کا مطلب تم نہیں جانتے، سفر کر کے دیکھو۔ ایک حدیث میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک صاحب نے کسی کی تعریف کی کہ بہت اچھا آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم نے ان کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سفر تو نہیں کیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ پڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ معاملہ بھی نہیں پڑا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تمہیں ان کے حال کی کیا خبر؟ حق یہ ہے کہ آدمی کا حال ایسے ہی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے، ویسے دیکھنے میں تو سبھی اچھے معلوم ہوتے ہیں، مگر سفر میں اکثر کشیدگی ہو ہی جاتی ہے، یا پھر معاملہ کرنے میں انسان اکثر کشیدگی اور تو میں اور بدگمانیاں ہو ہی جاتی ہے۔ تو جو معاملے میں صاف ہو، اس لیے قرآن پاک میں حج کے ساتھ ولا جدال کو خاص طور سے ذکر کیا کہ جھگڑا نہ کرے۔ اور ایک حدیث میں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ ایک پہلے نمبر کی حدیث تھی، اس میں تین باتیں، ایک تو پہلا اللہ کے لیے حج کرنا، اور دوسرا گناہوں سے رفث سے بچنا۔ ابھی جو حدیث ہے وہ سنو دوسرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اگر ہمارا حج ویسا ہوا جو پہلی حدیث میں بتایا تو پھر اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ نیکی والے حج کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی معصیت نہ ہو، اسی واسطے اکثر حضرات اس کا ترجمہ حج مقبول سے کرتے۔ نیکی والا حج کا ترجمہ کیا کرتے؟ فرمایا حج مقبول کرتے، کہ جب آدمی آداب اور شرائط کی رعایت ہوگی، کوئی لغزش اس میں نہ ہوگی تو وہ حج انشاءاللہ مقبول ہی ہوگا۔ یعنی جو حج اللہ کے لیے ہو، پھر اس میں رفث سے بچے، پھر اس میں گناہ سے بچے، تو فرمایا وہ حج مقبول ہی ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا، اور ایک حدیث میں حج کی نیکی کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا، الگ الگ۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، تو صحابہ نے دریافت کیا کہ حضور نیکی والا حج کیا چیز ہے؟ حضور نیکی والا حج کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کثرت سے کرنا، کھانا کھلانا اور سلام کثرت سے کرنا، یہ نیکی والا حج ہے۔ بس آج دو ہی حدیث پر بات کرتے ہیں، انشاءاللہ دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں گے اور پابندی کے ساتھ آئیں گے، بہت نفع ہوگا حج کے متعلق۔ یہ اس لیے نہیں کہ جو حج میں جائے خالی انہی کے لیے، بلکہ سب کے لیے، جو حج کر چکے ہیں ان کے لیے بھی، جو جا رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو آئندہ جانے والے ان کے لیے بھی، تاکہ ہمارے حج کی سیزن آ رہی ہے ہمیں بھی پتہ ہو حج کیا ہے۔ بہت ساری تفصیل انشاءاللہ آئے گی اور بہت فائدہ ہوگا۔
تو ہم اپنی اصلاح کی نیت سے سنیں، بہت سے باتیں نوٹ بھی کریں، خاص کر کے جو جانے والے ہیں وہ لکھ لے پوائنٹ کو کہ مجھے کن باتوں کا پرہیز کرنا ہے، ہاں، ان کو بہت فائدہ ہو۔